ایک بڑے مشہور عامل صاحب تھے جو جناتوں کو قبضے میں اپنے رکھتے تھے، تو ان کے پاس ایک شخص آیا نا، اور وہ کہنے لگا کہ حضرت ہمیں بھی ایسا عمل بتا دو جس سے ہمارے قبضے میں جنات آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اس کے لائق نہیں ہو، تم ابھی اس کے اہل نہیں ہو، تم جاؤ اپنا کام دھندا کرو جا کے۔ اس نے کہا نہیں نہیں حضرت، آپ ہمیں بس وہ عمل سکھا دیں، مجھے بھی قبضے میں جنات کرنے ہیں۔ تو انہوں نے ایک 12 سال کا اس کو عمل دیا، یہ عملیات کی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، اس کو 12 سال کا عمل دیا، کہا جاؤ یہ 12 سال کا عمل کرو جا کے، تمہارے قبضے میں جنات ہو جائیں گے۔ تو اس نے 12 سال کا جب عمل کیا نا، تو وہ جب 12ویں سال میں پہنچا تو اس کا عمل ہو گیا خراب۔ تو یہ عامل صاحب کے پاس آیا کہ عامل صاحب ہمارا عمل تو خراب ہو گیا، اب ہم کیا کریں؟ عامل صاحب نے کہا اب یہ اس سے تھوڑا چھوٹا عمل لے کے جاؤ، 8 سال کا عمل، یہ 8 سال کا عمل کرو جا کے، اس کو خراب نہ کرنا اور پورا کر لو، جنات قبضے میں ہو جائیں گے۔ بہرحال اس نے وہ 8 سال کا عمل کیا، جیسے ہی وہ 8ویں سال میں پہنچا عمل خراب ہو گیا۔ پھر عامل صاحب نے 12 سال کا عمل دیا، 12ویں سال میں پہنچا عمل خراب، پھر 8 سال کا عمل دیا۔ تو بہرحال 40 سال اس کو عمل کرتے کرتے گزر گئے۔ 40 سال عمل کرنے کے بعد وہ 4 جنات نکل کے آئے نا، اور اسے کہنے لگے کہ کیا حکم ہے میرے آقا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا پیسہ دے دے، طاقت دے دے، تو انسان کے جذبات پھر کچھ اور ہی ہو جاتے ہیں نا۔ تو وہ اپنے سمجھنے لگا کہ بھئی اب تو ہمارے قبضے میں جنات ہو گئے، اب ہم جو چاہیں کریں، اب تو ہم پوری دنیا کے سردار ہیں، اب تو ہم بس جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے کیونکہ ہمارے قبضے میں جنات ہیں۔ تو اس نے اپنے ان جناتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور بیت المقدس اٹھا کے لاؤ، ہمیں اس بیت المقدس میں نماز پڑھنی ہے۔ وہ خود یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چلو ہمیں وہاں لے چلو، ہم کو وہاں لے کر چلو تو ہم وہاں نماز پڑھ لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، جاؤ بیت المقدس اٹھا کے لے کے آؤ۔ تو چاروں، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے اس واقعے سے۔ تو وہ چاروں جنات جب پہنچے نا، تو چاروں جناتوں نے مسجد کے چاروں کونوں میں اپنا اپنا کاندھا لگایا مسجد کو اٹھانے کے لیے۔ تو 3 کونے اٹھ گئے، ایک کونا نہیں اٹھا۔ تو جب ایک کونا نہیں اٹھا تو چاروں جناتوں نے جب اندر جا کے دیکھا نا، تو اس کونے میں ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو بزرگ نے سوچا کہ شاید کچھ لوگ ہمارے پاس آ گئے، انہوں نے جلدی سے سلام پھیرا اور پوچھا بھائی تم لوگ کون ہو، اور یہ مسجد کیوں ہل رہی تھی، یہ زلزلہ کیوں آ رہا تھا مسجد کے اوپر؟ تو کہنے لگے کہ وہ جنات بولے کہ ہم مسجد کو اٹھانے آئے تھے، ہم مسجد کو لینے آئے تھے۔ کہا کیوں لینے آئے تھے بھائی، مسجد کو اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ کہا وہ ہمارے آقا نے مسجد کو اٹھوایا ہے۔ کہا کہ کون تمہارا آقا، کیسا تمہارا آقا، اور جاؤ اور اپنے آقا کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ تو وہ چاروں جنات پہنچے نا اپنے آقا کے پاس، اور اپنے آقا کو لادا اپنے کاندھوں پر، اور لاد کے لا کے بزرگ کے قدموں میں پھینک دیا۔ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ اے عامل بتاؤ تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے ان جناتوں کو قبضے میں کرنے کے لیے؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت اپنا قیمتی وقت برباد کیا ہے، میں نے 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، بلکہ 40 سال عمل کیا ہے، جب جا کے ہم کو یہ جناتوں پر حکومت ملی ہے، جب جا کے یہ ہمارے قبضے میں ہوئے ہیں جنات۔ تو عامل صاحب سے ان حضرت نے کہا نا، وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بڑا افسوس ہے تجھ پر، بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے تیری قسمت کے اوپر اور تیری سوچ کے اوپر کہ تو نے 40 سال غلاموں کے پانے میں برباد کر دیے۔ کاش تو 40 دن آقا کو پانے میں گزارتا تو آقا ساری کائنات کو پھر تیرا غلام بنا دیتا، لیکن تو غلام، بھائی 40 سال تم نے عمل کیا کیا پانے کے لیے؟ کہ ہمیں غلام مل جائیں۔ کاش تو 40 دن آقا کو پانے میں گزارتا تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو تمہارا غلام بنا دیتا، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر ساری کائنات اس کا دم بھرتی ہے۔ تو ان چکروں کو چھوڑ کر انسان کو اللہ کو پانے کی طلب میں نکلنا چاہیے کہ اللہ مل جائے۔ اللہ مل گیا تو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ، ہماری کمزوری دور ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں مل جائے تو اللہ کی دولت ہمارے ساتھ، ہماری تنگ دستی دور ہو جائے گی، ہماری غربت دور ہو جائے گی۔ اللہ ہمارے ساتھ تو اللہ کی شفا ہمارے ساتھ، ہماری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ تو دنیا کے اندر سب سے بڑا کام اللہ کو پا لینا ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا پھر چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، کھانے کو ہو یا نہ ہو، وہ کامیاب۔ اللہ کو نہیں پایا، اللہ نہیں ملا، تو پھر اسے کائنات کی کوئی دولت مل جائے، پوری کائنات اس کو مل جائے، لیکن وہ ناکام ہے کیونکہ اللہ کو نہیں پایا۔ آپ دیکھیں نا کربلا میں امام حسین علی مقام علیہ السلام نے اپنے 71 لوگوں کو قربان کر کے خود 72ویں قربان ہو کے کامیاب ہیں کیونکہ اللہ ساتھ ہے، اور یزید تخت شاہی پر بیٹھنے کے بعد بھی ناکام ہے کیونکہ اللہ اس کے رسول نہیں ملے۔ تو دنیا کے اندر سب سے بڑا جو ہمارا کام ہے اور نعمت ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینا ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں،
ہیں اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔